تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ حسن ابن حسن علیہ السلام کے جن کو حسن مصنع کہتے ہیں، وہ ایک جلیل القدر پرہیزگار شخصیت کے حامل تھے اور اپنے زمانے میں اپنے جد بزرگوار حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صدقات کے متولی تھے۔ امیر مدینہ حجاج نے ان سے یہ اعزاز واپس لے لیا، جسے بعد میں عبد الملک نے بحال کیا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ایک فرزند کا اسم گرامی حسن بن حسن تھا، جو حسن مصنع کے نام سے مشہور تھے۔ آپ کربلا کی جنگ میں موجود تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حسن مصنع کے ساتھ دو رشتے تھے۔ ایک تو آپ کے شہید بھائی کے بیٹے ہونے کے ناطے سے آپ علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور دوسرے آپ کے داماد بھی تھے۔ آپ کی بڑی بیٹی سیدہ فاطمہ بنت الحسین علیہ السلام آپ کی زوجہ تھیں۔ امام حسن علیہ السلام کی اولاد انہی فرزند سے آگے چلی۔ حضرت حسن مصنع علیہ السلام بھی دوسرے شہدائے کربلا کی طرح روز عاشور میدان جنگ میں گئے۔ آپ نے پامردی اور جرت کے ساتھ سپاہی یزید سے جنگ کی۔ آپ کے بدن پر شدید زخم آئے تھے۔ حسن مصنع نے 17 یزیدیوں کو فنار کیا۔ آپ دشمنوں کی ضربات کی وجہ سے بے ہوش ہو کر زمین پر گرے، یہاں تک کہ آپ 11 محرم تک بے ہوش پڑے رہے۔ یزیدی سپاہ نے سمجھا کہ آپ شہید ہو گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے کوئی توجہ نہ دی اور وہ اسی طرح آپ سے غافل رہے۔ 11 محرم کو جب امر سعد کے حکم پر شہداء کے سروں کو بدنوں سے جدا کیا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ حسن مصنع نیم جان ہے۔ اسبہ بن خارجہ سپاہی یزید میں سے ایک تھا۔ اس کی رشتہ داری ماں کی طرف سے حسن مصنع علیہ السلام سے بنتی تھی، کیونکہ آپ کی والدہ خولہ اس کی رشتہ دار تھی۔ جب وہ واقعے سے مطلع ہوا تو اس نے امر سعد سے اصرار کیا کہ حسن مصنع علیہ السلام کو معاف کیا جائے۔ امر سعد نے اس کی درخواست پر معاف کر دیا۔ اسبہ بن خارجہ خود حسن مصنع علیہ السلام کو کوفہ لے گیا تاکہ وہاں ان کا علاج معالجہ کرایا جائے۔ حسن مصنع کوفہ تک مسلسل بے ہوش رہے۔ کوفہ کے نزدیک پہنچ کر آپ کو ہوش آیا تو آپ نے خوف و وحشت سے اپنی جگہ سے حرکت کی اور گھبرا کے پوچھا کہ میرے چچا کہاں ہیں؟ جب آپ پوری طرح ہوش میں آئے اور آپ کو پتہ چلا کہ تمام شہید ہو چکے ہیں تو آپ علیہ السلام بہت زیادہ روئے۔ اسما نے ان کا کوفہ میں علاج کروایا۔ جب آپ علیہ السلام صحت یاب ہوئے تو اس نے آپ کو مدینہ منورہ بھیج دیا۔ سیرہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام تالیف معروف میں روایت لکھی ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے ایک بیٹے حسن بن حسن علیہ السلام ہیں، جو حسن مصنع کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ اپنے چچا کے ساتھ کربلا میں شریک تھے۔ آپ علیہ السلام نہایت بہادری کے ساتھ لڑے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑے۔ تب لوگوں نے ان کو مقتولین میں شمار کر لیا۔ جب ان کا سر کاٹنے لگے تو معلوم ہوا کہ وہ اب تک زندہ ہیں۔ چنانچہ اسما بنت خارجہ فزاری نے ان کی سفارش کی، کیونکہ ان کی ماں ان کی والدہ کے قبیلے سے تھی۔ انہوں نے ان کا علاج کیا، یہاں تک کہ ان کے زخم اچھے ہو گئے۔ سیرت امام حسین علیہ السلام جلد 2 میں لکھا ہے کہ دنیا کے قابل فخر ترین خواتین میں سے ایک حضرت فاطمہ بنت امام حسین علیہ السلام ہے، جو مقام علم و تقویٰ و زہد و فضیلت کی مالک تھی۔ ان مخدومہ نے بھی آغوش ولایت و سیادت میں پرورش پائی تھی۔ ان کے بارے میں اصحاب رجال لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی جناب فاطمہ علیہ السلام ایک جلیل القدر عظیم الشان اور بلند درجہ خاتون تھیں۔ آپ تمام تفاصیل واقعہ کربلا کی شاہد تھیں۔ ان کی شادی حضرت حسن مصنع علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کردار، گفتار و فہم و عقل میں وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے مشابہت رکھتی۔ آپ قائم اللیل اور صائم النہار معظمہ تھیں۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار اور اپنے بھائی حضرت سید الساجدین علیہ السلام سے بہت سی روایات کی ہیں۔ آپ کے فرزند عبداللہ و ابراہیم اور بیٹی ام جعفر حضرت حسن مصنع علیہ السلام کے اولاد تھے۔ ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے آپ اپنی اسناد میں، نیز قزوینی و ابن حجر عسقلانی نے ان کے نام سے روایات بیان کی ہیں۔ احمد بن محمد المعروف مقدس اردبیلی لکھتے ہیں کہ حضرت حسن مصنع کربلا میں چچا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ تھے، بے انتہا زخمی ہو کر لاشوں میں دب گئے۔ اسبہ بن خارجہ آپ علیہ السلام کو لاشوں میں سے نکال کر علاج معالجہ کے لیے آپ کو لے گیا۔ آپ روبہ صحت ہو گئے اور سیدہ فاطمہ بنت حسین علیہ السلام سے آپ کا عقد ہوا۔
آپ نے باقی زندگی مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزاری، یہاں تک کہ بنی امیہ کے 5ویں خلیفہ عبد الملک نے آپ کو 35 سال کی عمر میں زہر دے دی، جس سے آپ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ آپ کی قبر جنت البقیع کے مشہور قبرستان میں ہے۔ حسن مثنیٰ کا لقب طبا طبا تھا۔ آپ طبا طبائی سادات کے جد امجد ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین علیہ السلام نے آپ کی قبر پر خیمہ نصب کیا اور 1 سال تک اپنے شوہر کی سوگوار رہیں، دن میں روزہ رکھتیں اور رات کو عبادت فرماتیں۔ سیدہ فاطمہ بنت حسین علیہ السلام کے اولاد میں عبداللہ محض، ابراہیم اور حسن مثلث 3 فرزندان گرامی ہیں اور 2 بیٹیاں زینب علیہ السلام اور کلثوم ہیں۔ ابو عبداللہ بن حسن علیہ السلام کو عبداللہ محض اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ حسن علیہ السلام بن امام حسن علیہ السلام ہیں اور والدہ گرامی سیدہ فاطمہ بنت الحسین علیہ السلام ہیں، اور یہ شکل و صورت کے لحاظ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ رکھتے تھے اور بنی ہاشم کے بزرگ افراد میں سے تھے، اور سب سے زیادہ خوبصورت، کریم، سخی تھے۔ مضبوط جسم کے بہادر، شجاع مشہور تھے۔ انہیں منصور عباسی ملعون نے شہید کیا۔ حضرت محمد بن عبداللہ نفس زکیہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے والد بزرگوار ہیں۔ ان کا اسم مبارک محمد بن عبداللہ تھا، جن کا لقب نفس زکیہ تھا۔ یہ مدینہ منورہ میں 145 ہجری میں شہید ہوئے۔ ان کے 6 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ شیخ عباس کمی علی المقامہ 302 پر اولاد حسن مثنیٰ علیہ السلام کے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی کا لقب اشتر تھا اور انہیں ہندوستان کے ملک میں شہید کر کے ان کا سر منصور کے پاس بھیجا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔